دین صرف اور صرف عبادات کا نام نہیں، دین صرف اور صرف مسجد کی چار دیواری تک محدود ہونے کا نام نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو مدینہ میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اور اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہیں تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور ریاست مدینہ کے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے فیصلے مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمائے۔ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے، جو لوگ دین اور دنیا کو علیحدہ کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں۔ دین اور دنیا کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ تو غیر مسلم عیسائیوں کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دین ہمارا علیحدہ ہے، دنیا ہماری علیحدہ ہے۔ دین کو وہ اپنی عبادت گاہ تک محدود رکھتے ہیں، اور جیسے ہی اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلے، جیسے ہی اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا شروع ہو گئی۔ اسلامی نظریہ یہ نہیں ہے۔ مسجد کی چار دیواری کے اندر بھی ہمارا دین ہے، جب ہم مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں تب بھی ہمارا دین ہی ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرا دین علیحدہ ہے، میری دنیا علیحدہ ہے، تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلام کی روشنی میں اس نے مکمل اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے، عموماً ہمارے معاشرے میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، جو ہمارے تبلیغی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت میں گزرے۔ تو یہ جملہ غلط نہیں ہے، یہ ایسا ممکن ہے اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ ان 24 گھنٹوں میں ہم کھانا بھی کھاتے ہیں، ہم سوتے بھی ہیں، ہم قضاء حاجت کے لیے واش روم میں بھی جاتے ہیں، ہم تجارت بھی کرتے ہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیتے ہیں، رشتہ داروں سے بھی ملتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی بڑا آسان ہے، بڑی سادی سی بات ہے۔ اگر ہم اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں اور نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں اور اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے کریں گے تو وہ ہمارا عمل عبادت میں شمار ہوگا۔ اس عمل پر ہمیں نیکیاں لکھی جائیں گی ہمارے لیے۔ مثال کے طور پر میں اکثر مثال دیتا ہوں، کھانا تو ہر انسان نے کھانا ہے، انسان کی فطرت ہے، کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، صبح بھی کھانا ہے، شام کو بھی کھانا ہے۔ لیکن اگر اس نظریے کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس نیت کے ساتھ کھانا کھاتا ہے کہ میرے جسم میں طاقت آئے گی اور میں اس طاقت کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کر سکوں گا، تو اس کھانا کھانے پر بھی ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ کھانا سنت کے مطابق آپ لوگ کھا لیتے ہیں تو اس سنت کے مطابق کھانے پر بھی اللہ تعالی آپ کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھیں گے۔ قضاء حاجت کے لیے واش روم میں جانا ہر انسان کی فطرت ہے،
لیکن اگر سنت کے مطابق چلے جاتے ہیں اور سنت طریقے کو سامنے رکھ کر اگر آپ جاتے ہیں تو قضاء حاجت کرنا اس پر بھی اجر و ثواب آپ کے لیے لکھا جائے گا۔ سونا تو ہر انسان نے ہے، لیکن سونے سے پہلے سونے کی سنتوں کو ملحوظ خاطر رکھ لیا جائے کہ اللہ کے نبی سوتے کیسے تھے، اللہ کے نبی نے سونے کے ہمیں کیا احکامات ارشاد فرمائے ہیں تاکہ میں اس کے مطابق سو سکوں، تو اس سونے پر بھی آپ کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کو علیحدہ کر لیا، دنیا کو علیحدہ کر لیا۔ اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ دین علیحدہ ہو، دنیا علیحدہ ہو۔ ہماری زندگی کا ہر معاملہ، ہماری زندگی کا ہر قول اور فعل، ہماری زندگی کا ہر عمل ہمارا دین ہی ہے، ہمارا دنیا علیحدہ